ادارہ جو ہے وہ ٹرسٹ میں نہ دے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ادارہ انہوں نے ٹرسٹ میں دیے ہوئے ہے اور اس میں اپنے ملک کے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اعزاز کی بات ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایسے کئی ادارے میاں صاحب کی سربراہی میں جو ہے اس ملک میں انشاءاللہ بنیں گے۔ اور ویسے بھی جو اللہ والا ہوتا ہے وہ پھر دلیر ہوتا ہے، اس کا جو سارا اعتماد ہوتا ہے اور ساری امید ہوتی ہے وہ اپنے مالک سے ہوتی ہے، اور اسے پھر جب وہ صاف ہوتا ہے تو اسے پھر ڈر کوئی نہیں ہوتا کہ میرے پہ یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا۔ میاں صاحب کا ایک بہت بڑا مارکہ ہے، اور اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال کے مطابق وہ کسی طرح مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں بہت ساری جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جب طاقتور لوگ سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے، اب پتہ نہیں نام لینا مناسب ہے کہ نہیں، لیکن لینا چاہیے، کسی نے جو بھی کیا، جو حرکت کی اس ملک کی اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے، تو وہ کیوں نہ کیا جائے۔ کہ مجھے یہ پتہ لگا کہ مفاد تو اپنا ہی تھا میاں ثاقب نثار صاحب کا، لیکن انہوں نے جب میاں صاحب کو بلایا اور فیس کے حوالے سے، تو کیونکہ یہ صاف تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سپریم کورٹ میں 1% ثابت ہو جائے کہ ہم فیس کا فالتو لیتے ہیں تو میں آج ہی یہ سارا کالج بند کر دوں گا۔ تو میاں صاحب کی اس دلیری کو میں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان جب سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے مفادات کے لیے عزت دار لوگوں کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہم نے پرانے ڈیٹوں میں یہ دیکھا، اور لاہور میں بھی ہم نے ایک دیکھا کہ جب امریکہ سے ایک بیچارہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنے انویسٹمنٹ لے کے اس ملک کے لیے آیا، تو ثاقب نثار صاحب نے اس کے ساتھ جو وہاں پہ بدتمیزی کی، اور وہ سارا لپیٹ کے مایوس ہو کے اس ملک سے چلا گیا۔ لیکن میاں صاحب جیسے میڈ ان پاکستان لوگ اور اللہ والے جو ہیں، یقیناً انہی کی وجہ سے، جیسے میں نے کہا، یہ ملک قائم ہے۔ میں یہ دعا گو ہوں کہ اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت ہوتی رہے، اسی طرح آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کا کرم آپ کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے کمائی میں سے غریبوں کا، پسے ہوئے طبقوں کا، مجبور لوگوں کا حصہ نکالتے ہیں، ان کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، اور یہ سودا یقیناً آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ اور میں اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی، جنہوں نے یہاں پہ انعامات وصول کیے، یقیناً آپ ہمارا مستقبل ہیں، یقیناً ہماری امیدیں آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک چیز دیکھ کے مجھے بھی بڑا دھچکا لگا، اور میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں سردار اشریار خان صاحب، انہیں بھی تھوڑا دھچکا لگا کہ یہ جو بچیاں اور بچے یہاں پہ میڈل لینے آئے، ان میں غالباً صرف 3 ہمارے بیٹے تھے، باقی ساری بیٹیاں تھیں جنہوں نے وہ میڈل جیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہماری بیٹیوں کا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کریں گی۔ اور میں اپنے بیٹوں سے یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی ہمت پکڑیں، اور اگلا جو یہاں پہ فنکشن ہو اس میں آپ اگر بیٹیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو ان کے ساتھ برابر آنے کی کوشش تو کریں نا۔ تو اور میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے آج کی اس محفل کے حوالے سے آپ کو، جیسے میاں صاحب نے یہاں مجھے بتایا کہ آپ کی علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، آپ کی تربیت کے حوالے سے، یہ بھی ایک بہت زبردست بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے یہاں پہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں سے نکل کر آپ نے اس ملک کو بنانا ہے، آپ نے اس کو ایک ٹاپ کلاس کا ملک بنانا ہے، آپ نے اس معاشرے کو بنانا ہے، آپ نے اس پاکستان اور اس پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تربیت پراپر ہونی بہت ضروری ہے،
اور میں اس آج کے فنکشن کے حوالے سے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان، 10-15 سال پہلے آپ جائیں اور دیہاتی ایریے اور یہاں پہ بھی پرانے ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ ایک عزت، احترام، وقار، رواداری کے ہمارے رشتے ہوتے تھے. اگر ہمیں کوئی گلہ شکوہ بھی ہوتا تھا، اختلاف رائے بھی ہوتی تھی، تو ہم آپس میں بیٹھ کر حدود و قیود کے اندر بیٹھ کر اپنی اختلاف رائے کا اظہار کرتے تھے. اور وہ پرانے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ بھی اگر کسی کو قائل کرنا ہوتا تھا تو اپنی ویژن سے، اپنے لاجک سے قائل کرتے تھے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے اور یہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں جا کے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل کو یہ تربیت دے دی گئی کہ اگر آپ کے پاس لاجک نہیں ہے، اگر آپ کسی سے جو ہے وہ نہیں کر سکتے مناظرہ، تو آپ اپنی رائے تھوپنے کے لیے جو ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں، آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیں اور آپ اپنے جو رواداری ہے اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے صرف یہ کروں گا کہ آپ ایک تعلیمی ادارے سے نکل کے جا رہے ہیں، آپ محنت کر کے، اتنا آسان کام نہیں ہے میڈیکل میں کامیابی حاصل کرنا، محنت کر کے آپ اس جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور دنیا میں جا کے ملک کا نام روشن کرنا ہے. میں آپ سے صرف یہی تقاضا کروں گا کہ آپ ضرور اپنی اختلاف رائے کا اظہار کریں اور دبانگ طریقے سے کریں، لیکن عزت احترام کے دائرے میں رہ کر کریں اور کسی کو اپنی رائے منوانے کے لیے اپنے لاجک سے اس کو منوائیں تاکہ پتہ لگے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے میچور قوم ہیں، ہم پڑھی لکھی قوم ہیں، ہم عزت احترام اور رواداری کے سبق کو جانتے ہیں. اور آپ نے اس معاشرے کو بنانا ہے، آپ نے اس ملک کو بنانا ہے اور آپ سے ہماری امیدیں ہیں کہ آنے والا ہمارا پاکستان جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اور مجھے اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جائیں گے جس کے لیے یہ بنا تھا. میری دعائیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. اور میں آخر میں جو ہے وہ ستارہ کیمیکل کا، میاں ادریس صاحب کا، اعجاز صاحب کا، سعید صاحب کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروقار تقریب میں آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا اور مجھے اپنی بات اپنے بچیوں اور بچوں تک پہنچانے کا یہ ایک موقع فراہم کیا. بہت شکریہ، بہت